نہ ہی شکوہ جو ہے وہ جمال خان مندوخیل سے، نہ ہی شکوہ ہوگا حسن نظر رضوی سے، نہ محمد علی مظہر سے، نہ مسرت ہلالی سے، نہ شاہد بلال حسن سے، نہ عامر فاروق سے، نہ علی باقر نجوی سے۔ ان میں سے کسی کو شکوہ نہیں ہوگا۔ اگر یقین کریں گے تو شکوہ ہوگا تو ان بکلا قیادت سے ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کے کسی بہت ہی عزیز کو جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو اور اس کو بلڈ کی ضرورت ہو اور آپ بیٹھ کے کسی بند کمرے میں، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے اس کی باتیں یاد کر رہے ہوں گے، یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، بولتا بڑا اچھا ہے، یہ بات بہت اچھی کرتا ہے۔ بھائی آج آپ یہاں جو آج گول میز کانفرنس کر رہے ہیں، یہ گول میز کانفرنس آج سپریم کورٹ کے گیٹ پہ ہونی چاہیے تھی۔ آج یہ احتجاج سپریم کورٹ کے گیٹ پہ ہونا چاہیے تھا۔ آج آپ کو سپریم کورٹ کے باہر بیٹھنا چاہیے تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز عیسیٰ خان، جسٹس سمن رفعت امتیاز، وہ 5 دلیر جج۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک ولاگ میں ایک بات کی، اور بلکہ پہلے ایک دن ہوا یہ کہ میں نے جب احمد فرحات کا کیس چل رہا تھا تو میں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر کہہ دیا، میں نے ولاگ کرتے ہوئے میں نے کہا یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ جاتی تو جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کو ہیں، لیکن جب آپ اس عدالت کے اندر جاتے ہیں تو اس عدالت سے آگے عدلیہ کی آزادی کا راستہ نظر آتا ہے۔ تو خیر اس کے بعد پھر جو مجھے اس کو صرف اس ایک بات کو بھگتنا پڑا، وہ تو خیر ہم سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ لیکن جب آپ ایک رپورٹر کے طور پر کسی بھی جج کی عدالت میں بیٹھتے ہیں تو وہ جج اس نظام کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، خلاف فیصلہ دے رہا ہے، وہاں تو آپ ایز اے رپورٹر اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں پہ میں بیٹھ کے ایک پاکستانی کے طور پہ، پاکستانی شہری کے طور پہ، یعنی رپورٹر نہیں، ایک پاکستانی شہری کے طور پہ جب میں دیکھتا ہوں تو یقین کریں جب ہم ان 5 آزاد ججز کی عدالتوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے، ہمیں روشنی نظر آتی ہے، ہمیں ایز اے پاکستانی فخر ہوتا ہے، ہمیں ایز اے پاکستانی فخر ہوتا ہے کہ ہاں آج ان عدالتوں کے اندر ایسے آزاد ججز موجود ہیں۔ اور جب ہم عدالتوں کے اندر روشنی کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمیں ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری جیسے وکلا نظر آتے ہیں تو ہمیں ایک امید نظر آتی ہے کہ ہاں یار آج بھی وکلا میں اگر وکلا کی قیادت وہ چیز نہیں کر رہی تو یہ نوجوان وکلا موجود ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تمام ججز کو، سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، چاہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں، چاہے وہ عطر من اللہ صاحب ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، عائشہ ملک صاحب ہوں، عقیل عباسی صاحب ہوں، ملک شہزاد احمد خان صاحب ہوں، کل کو یہ جو ججز ہیں اگر بعد میں کتابیں لکھیں گے اور ہمیں بتائیں گے کھڑے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ 5 آزاد جج اسلام آباد کے کھڑے ہیں اسی راستے پہ چلیں گے تو پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ بچے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج سے 6-7 دن پہلے ججز 5 آزاد ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی وکلا تنظیمیں، کوئی وکلا رہنما سپریم کورٹ نہیں جاتے ان کے لیے۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی بھی بہت دیر کر دی ہے۔ جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 عظیم اور آزاد ججز نے جب اپنی ایک اپیل دائر کی تھی، جب انہوں نے جسٹس ڈوگر، سومرو اور آصف ان تینوں ججز کے ٹرانسفر کو چیلنج کیا تھا، اگر ہر سماعت پہ آپ سب وکلا وہاں موجود ہوتے تو وہ فیصلہ نہ آتا جو آیا ہے۔ اگر آپ کو کیس لگا تو اگر آپ وکلا اتنی بڑی تعداد میں، آپ جو بڑے نام ہیں، موجود ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کہ صلاح الدین پنور صاحب وہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے تو اپنے کریئر کا فیصلہ کر دیا نا آئندہ والے دور کا، آئندہ جب تک انہوں نے سپریم کورٹ میں رہنا ہے۔ میں آج بھی آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کی عدلیہ کو بچانا چاہتے ہیں، اور ابھی کسی نے یہاں پر بات کی اور بڑی درست بات کی، آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دیکھیں کہ کتنے لوگ پنجاب کی عدالتوں کے احاطہ عدالت میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اعتماد نہیں رہا عدالتوں کے اوپر، لوگوں کو ججز پر اعتماد نہیں رہا۔ آج بھی مجھے کئی وکیل بتاتے ہیں کہ لوگ پہلے ہمارے پاس آتے تھے کیس لے کر، اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی فلانی عدالت میں کیس ہے، اس ایریا کے سیکٹر کمانڈر سے کوئی دعا سلام ہے آپ کی؟ آپ اس سیکٹر کمانڈر کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کیس کا فیصلہ کروا دیں؟ تو اب پہلے کہا جاتا تھا کہ وکیل نہیں جج کرو، اب جج بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سیکٹر کمانڈر سے آپ کی دعا سلام ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ میں آخر میں ایک واقعہ سنا کر، ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں، ظاہر ہے ہم بھی کسی وقت میں اس کو اپنے زمانے جاہلیت کہتا تھا جب ہم اس سائڈ پہ کھڑے تھے، تو آج ہم تو
ظاہر ہم نے سیکھا اور ادھر آ گئے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا اس میں معافی بھی مانگتے ہیں. لیکن آج بھی ہمارے کوئی دوست جو اس طرف کھڑے ہیں جن کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہم نے بڑے قریب سے یہ چیزیں دیکھی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے تو ادھر ہی آ جاؤ. تو بات یہ ہے کہ ایک دن وہ ایک ٹرائل کورٹ سے ایک کیس کور کر کے آئے اور سپریم کورٹ میں بہت اہم کیس چل رہا تھا. تو ہم جب کورٹ روم انٹر ہونے لگے تو وہ اپنے ٹیم کو فون کر رہے تھے, یوٹیوب والی کو, کہ جیسے ہی وہ فیصلہ جج سنائے نا آپ نے ویڈیو پبلک کر دینی ہے. میں نے اسے روکا, میں نے کہا ویڈیو آپ کر بھی لیا آپ نے, فیصلہ تو بیان ہے. وہ کہتے ہیں وہاں جو وہ پتہ نہیں جو نیچے جو پھر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس سے میری بات ہوئی ہے, اس نے بتا دیا کہ فیصلہ کیا آنا ہے. تو میں نے ویڈیو پہلے ہی کر دی ہے, جج نے ابھی فیصلہ سنایا نہیں ہے. وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سپریم کورٹ میں انٹر ہو رہا ہے کہ جیسے ہی وہ جج فیصلہ سنائے گا آپ نے ویڈیو پبلک کر دینی, کیونکہ مجھے وہ جو نیچے پھر رہا ہوتا ہے اس نے پہلے بتا دیا ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ کیا سنانا ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ آپ وکلا, اگر آپ اس کاز سے مخلص ہیں, اگر آپ عدلیہ کی آزادی سے مخلص ہیں, تو آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آج کراچی کے جاندار, آزاد اور غیرت مند وکلا نے کیا ہے. آج جب جسٹس جہانگیری آج آپ کراچی کی عدالت میں پیش ہوئے تو کمرہ عدالت ان کے نعروں سے گونج رہا تھا. آج کمرہ عدالت ان ججز کے خلاف نعروں سے گونج رہا تھا جو جیسے بنائے گئے اور جیسے لائے گئے سب کو پتا ہے. آج میں نہیں بات کہہ رہا, وہ ہمارے دوست جو اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ولاگز موجود ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو جج ہیں کون کون سے جج کتنے کتنے کروڑ دے کر لگا ہے. تو آپ اگر عدلیہ کے آزادی اور اس کاز سے مخلص ہیں تو آپ کی اگلی میٹنگ, آپ کا اگلا ایونٹ سپریم کورٹ کے احاطے میں ہونا چاہیے. آپ کو روزانہ جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں جانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بلائیں اور ان سے پوچھیں. ہمارے رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کی آخری میٹنگ ہوئی ہے تو منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ جہانگیری صاحب اور محسن اختر کینی صاحب کے جو معاملے اس کو بھی ٹیک اپ کر لیں, یہ بھی جھوٹی درخواستیں ہیں, ان کو بھی فیصلہ کر لیں. تو جسٹس یحییٰ خان نے کہا نہیں, ان کو پینڈنگ رکھنا ہے. انہوں نے پینڈنگ رکھا. پھر اسلام آبادی کورٹ میں کیا ہوا, پھر وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا, آپ کے سامنے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج ججز بیٹھ کے دیدہ دلیری سے بالکل ننگے ہو کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کمزور ہیں. ینگ وکلا نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں نکل رہے, وہ اس لیے نہیں نکل رہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اگر آج عدلیہ کو نہ بچایا گیا, جو رئیس ہے یہ 5 جج ہیں, ہمیں تو خوف رہتا ہے کہ یار یہ جج بھی کہیں ہمت نہ ہار بیٹھے, تھک نہ جائیں. جتنی لڑائی انہوں نے لڑی ہے یہ بھی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں آخر میں سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو کہ جو آج جسٹس جہانگیری کے ساتھ کھڑی تھیں. اب آپ دیکھیں تاریخ میں جسٹس سمن رفعت امتیاز کو کیسے یاد رکھا جائے گا اور جسٹس یحییٰ خان کو کیسے یاد رکھا جائے گا. بہت شکریہ.